پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز کے خصوصی پروگرام MD-CAT 2023 کے ساتھ حاضر ہوں. آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو ہیلتھ کی سرگرمیوں اور اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آئیکن بیل کے ساتھ ضرور سبسکرائب فرما لیں اور ہیلتھ سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ہماری آواز بننے کے لیے قیمتی معلومات صیغہ راست کی شرط کے ساتھ ضرور ارسال کریں. اب آپ ممتاز طبی صحافی اور چینل کے ایڈیٹر سراج الدین امجدی کی معلوماتی بریکنگ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آج کی لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق MD-CAT 2023 کے ٹیسٹ کے مرڈر کا معاملہ جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا. جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے متنازع وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کی ہومیوپیتھی تحقیقاتی کمیٹی کے قیام کے بعد بھی متاثرہ امیدواروں کے احتجاج اور یونیورسٹی کے گھیراؤ کا سلسلہ جاری رہا. متاثرین سے ملاقات کے بجائے پروفیسر امجد سراج میمن چور راستے سے سخت سیکیورٹی میں فرار پر مجبور. گورنر سندھ نگراں وزیر اعلیٰ میرٹ کے قتل کے سانحے سے دور اپنے آپ کو یوتھ کا نمائندہ قرار دینے والے گورنر کامران خان ٹیسوری سندھ کی جامعات کے چانسلر ہونے کے باوجود اپنے شعبے میں ہونے والی بد انتظامی اور کرپشن کے سنگین واقعے سے لاتعلق. کیا وہ اس لیے کہ MD-CAT کے ٹیسٹ سینئر سٹیزنز نے دیے تھے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وہ اپنے آپ کو یوتھ کا نمائندہ قرار دیتے ہیں. JSMU کی تحقیقاتی کمیٹی کو میں نے ہومیوپیتھی کمیٹی اس لیے کہا ہے کہ یہ کمیٹی بغیر سربراہ کے ہے اور کمیٹی کے سیکریٹری ڈاکٹر اعظم خان رجسٹرار JSMU ہیں، یعنی جن کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے وہ خود تحقیقاتی کمیٹی کے سیکریٹری بنا دیے گئے ہیں. پھر PMDC کے ریجنل آفیسر علیم الدین ہیں جن کے بارے میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ کتنے گریڈ کے افسر ہیں، کیونکہ FIA سائبر کرائم سے 17-18 گریڈ کے افسر کو ممبر بنانے کی خواہش کا تو اظہار کیا گیا ہے، لیکن FIA کرائم سرکل کو کمیٹی سے کیوں دور رکھا گیا ہے اور جمعرات کو مذکورہ کمیٹی کا اجلاس تک منعقد نہیں ہو سکا، جبکہ مذکورہ حکم نامے میں تحقیقات مکمل کرنے کی کوئی مدت کا تعین بھی نہیں کیا گیا اور کمیٹی کی رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال کرنے کا ایک رسمی عندیہ دے دیا گیا ہے. جبکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ MD-CAT 2023 کے سندھ کا پرچہ JSMU میں تخلیق ہونے کے علاوہ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ پرچہ 10 ستمبر کو ہر سینٹر پر صبح 7:30 بجے سیل ڈبوں میں لے جانے والے ویجیلنس کمیٹی کے ارکان سینٹر انچارجز کے سپرد کریں گے، جن کی باقاعدہ مووی بھی بنائی جائے گی اور تصاویر بھی بنائی جائیں گی. میری معلومات کے مطابق یہ تمام کام بغیر سیکورٹی کے ہی نہ صرف انجام دیا گیا ہے بلکہ حد تو یہ ہے کہ پرچہ لیک ہونے کی سنگین غفلت کے سانے کے بعد کیس پراپرٹی بھی غیر محفوظ بتائی جا رہی ہے. میں مسلسل شعبہ نشر و اشاعت کے ذریعے JSMU کی انتظامیہ سے ویجیلنس کمیٹی اور سینٹر انچارجز کی نوٹیفیکیشن کی نقول کے علاوہ قانون کے مطابق سابق پرو وائس چانسلر پروفیسر لبنہ بیگ جنہیں JSMU کا وائس چانسلر بننا چاہیے تھا، ان کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں حکومت سندھ کی کھلی لاقانونیت کے خلاف دائر مقدمے کے اسٹیٹس کے بارے میں بھی کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے، جس کا مطلب پروفیسر امجد سراج میمن اپنے کزن شرجیل میمن کی ماروی اسٹیٹ ایجنسی کی طرح جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کو چلا رہے ہیں.
دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ مظلوم بچوں کو سائبر قانون کے حوالے سے خوف زدہ کر کے انہیں احتجاج کے بنیادی جمہوری حق سے محروم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ متاثرہ بچے اور ان کے والدین سخت نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں۔ اس پس منظر میں کسی بھی انتہائی اقدام کے خدشے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کچھ صاحب حیثیت والدین اپنے بچوں کو بیرون ملک طبی تعلیم دلوانے کے مختلف منصوبوں پر عمل پیرا ہیں، جبکہ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ جب میں نے 2022 میں MD-CAT کے ٹیسٹ میں پاسنگ مارکس کو کم کرنے کے حوالے سے سوال کیا تھا تو مجھے یہ جواب دیا گیا تھا کہ بچوں کی بڑی تعداد بیرون ملک جا رہی ہے، یہ عارضی اقدام ہے۔ قوم کے علم میں ہونا چاہیے کہ 60 اور 70 کی دہائی میں ہمارے ملک کے سرکاری میڈیکل کالجوں میں بیرون ممالک سے بچے ڈاکٹر بننے کے لیے پاکستان آتے تھے۔ اب میں نے اپنے جن خدشات کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے اسکرین پر آپ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی عمارت میں 2015 میں داخلوں کے ریکارڈ کو نظر آتش کرنے کی منصوبہ بندی کے ساتھ آتش زدگی کی مختلف تصاویر دیکھیں۔ اس سانحے کی آج تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی اور نہ ہی ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکا، بلکہ اس بھیانک قومی جرم میں ملوث عناصر اور ان کے اہم کردار تاحال اس جامعہ میں بلا خوف و خطر اپنی ملازمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بلدیہ فیکٹری کی آتش زدگی کے ملزمان تو چریا اور بھولا کی صورت میں پتلی گردن ہونے کی بنا پر سامنے آ گئے تھے، لیکن ہیلتھ مافیا کے ملزمان شاید زیادہ موٹی گردن کے حامل ہیں جن پر آج تک ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا ہے۔ میڈیکل کالجوں میں داخلوں کا کھیل اربوں خربوں روپے کا ہے اور ان داخلوں سے جڑے ادارے جن میں سر فہرست پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، ملک بھر کے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈز، سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کا ضیاء الدین تعلیمی بورڈ، پرائیویٹ میڈیکل کالجوں کی ایسوسی ایشن پامی میں موجود ایک بہت بڑا منظم مافیا ہے جو اس شفاف نظام کو کالے دھندے میں تبدیل کیے ہوئے ہے۔ یہ وائٹ کالر کرمنلز کا ٹولہ تعداد کے اعتبار سے مختصر، لیکن ان کے بروکرز کا ایک منظم نیٹ ورک موجود ہے، جن کی وجہ سے ہر سال صرف میڈیکل کالجوں میں داخلوں کا تنازع ایک بہت بڑا قومی مسئلہ بن جاتا ہے، بلکہ یہ کھلی کرپشن کا کرمنل وہ ایکٹ ہے کہ جس کے خلاف اب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کرپشن کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا ہے، اور عوام پاکستان بھی ان کے اس اعلان سے بہت پر امید بلکہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ جب جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بالواسطہ طور پر MD-CAT کے پرچے آؤٹ ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے، یہاں ان متاثرہ بچوں کا چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر سے اپیل ہے کہ ملک کی طبی تعلیم کے نظام کو بچانے کے لیے فوری طور پر وفاقی وزیر صحت کے ذریعے MD-CAT 2023 کے منسوخی کا اعلان کرایا جائے اور نئے امتحانات اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے نتائج کے بعد NTS کے ذریعے فوج کی نگرانی میں کرانے کا حکم صادر فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی 10 ستمبر کو MD-CAT 2023 کو نیلام کا مال بنانے والوں کے خلاف نیب کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو فوری ہدایت صادر کی جائے کہ وہ کرپشن کے ان کھلاڑیوں کا قلعہ کما کریں۔ اس کے ساتھ ہی
قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔